بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا نظری فلکیات کا سبق نمبر 28 ہے، اور سبق کا نام ہے عرض البلد، یعنی لیٹیٹیوڈ معلوم کرنے کا طریقہ۔ ناظرین، ویسے تو لیٹیٹیوڈ یعنی عرض البلد آپ گوگل سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں تو اپنے علاقے کا نام لکھیں، اپنی جگہ کا نام لکھیں، اور اس کے بعد لیٹیٹیوڈ ساتھ لکھیں تو آپ کو وہ نکال کر دے دے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ سہولت موجود نہ ہو تو آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ یہ سہولت موجود نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ اپنا عرض البلد کیسے معلوم کریں گے؟ چونکہ عرض البلد معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم سمت قبلہ متعین کرتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم نمازوں کے اوقات میں بھی یہ کام آتا ہے۔ تو کیسے معلوم کریں گے بغیر کسی سہولت کے؟ تو آئیے ہم اس کو معلوم کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ناظرین، اتنی بات تو ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر پڑھ لی تھی کہ جو کرۂ ارض کے اوپر عرض البلد ہے، یعنی خط استوا سے کسی بھی مقام کا شمالاً جنوباً جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عرض البلد کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کرۂ سماوی کے اوپر جو سورج کا دائرہ معادل نہار سے اوپر نیچے ہونا، یہ میل کہلاتا ہے۔ تو جس طریقے سے کرۂ ارض کے اوپر یہ عرض البلد ہے، اور اس کو جن درجات میں اور جس جگہ سے ہم ناپ رہے ہوتے ہیں اور پیمائش کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی کے محاذات میں، چونکہ خط استوا کے محاذات میں یہ دائرہ معادل نہار ہے، اس کو آپ کرۂ سماوی فرض کر لیں، اور خط سرطان کے محاذات میں یہ خط ہے، خط جدی کے محاذات میں یہ خط ہے۔ تو جس طریقے سے عرض البلد خط استوا کے اوپر ہم شمالاً جنوباً کسی بھی مقام کا متعین کرتے ہیں، تو کرۂ سماوی کے اوپر اس کی جگہ پر، مقام کی جگہ پر سورج کو لے لیں، اور خط استوا کی جگہ پر یہ دائرہ معادل نہار کو لے لیں۔ تو دائرہ معادل نہار سے سورج کا اوپر یا سورج کا نیچے جو فاصلہ ہے درجات میں، اسے ہم میل شمس کہتے ہیں۔ تو گویا میل شمس اور عرض البلد یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہوئیں۔ تو اب اگر ہمیں میل شمس معلوم ہو، کچھ نہ کچھ ہمیں معلوم ہو، تو ہم عرض البلد معلوم کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے ہم اس کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جس طریقے سے خط استوا سے اوپر کوئی مقام ہو شمال کی طرف، تو اس کے ساتھ جب عرض البلد کے ساتھ پلس لگتا ہے، اور اگر وہ خط استوا سے نیچے ہو جنوب کی طرف تو اس کے ساتھ مائنس لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میل شمس کے اندر بھی یہی ہوگا کہ دائرہ معادل نہار سے اگر سورج اوپر ہے تو اس کے میل شمس کے ساتھ پلس کا نشان ہوگا۔ ویسے پلس کا نشان ہوتا نہیں ہے، میتھ کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی اگر عدد کے ساتھ اگر کوئی علامت نہیں لگی ہوئی تو وہاں پہ پلس کی علامت ہی ہوتی ہے، یہی فرض کی جاتی ہے۔ اور اگر وہ دائرہ معادل نہار سے نیچے ہے تو اس کے میل شمس کے ساتھ، یعنی اس کے ڈکلینیشن کے ساتھ مائنس کا لفظ لگا ہوگا۔ تو یہ بات یہاں پہ یاد رکھنے کی ہے۔ اب میں نے یہاں پہ خط سرطان کے محاذات میں جو دائرہ تھا وہ اس کو بھی ہٹا دیا ہے، اور خط جدی کے محاذات میں بھی ہٹا دیا ہے۔ صرف کرۂ سماوی کا محیط رہ گیا ہے، اور اس کا درمیان میں آپ کو دائرہ معادل نہار نظر آ رہا ہے۔ سمجھانے کے لیے تاکہ ہمارے پاس جگہ بن جائے اور بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم مثال دیتے ہیں کہ آج کل مثلا سورج چونکہ 21 جون کو وہ اوپر خط سرطان پہ تھا، تو اب جولائی ہے تو یہاں پہ ہوگا تقریباً، یعنی سورج اس جگہ پہ ہی طلوع ہو رہا ہوگا، اور اسی جگہ پہ آگے جا کر ایسے غروب ہو رہا ہوگا، اسی طریقے سے ہوگا۔ اچھا، کسی ایک مقام کا ہم عرض البلد معلوم کرتے ہیں، اور مثال کے طور پر وہ مقام جو ہے وہ یہاں پر واقع ہے۔ یہاں پر مثلا واقع، میں اس لیے یہ دائرے کی اوپر لگا رہا ہوں تاکہ نیچے ہم ایک شکل بنائیں گے، اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ کرۂ سماوی ہے، اور یہ جو مقام، یہ جو میں نے چھوٹا سا دائرہ بنایا ہے، اس کو آپ فرض کریں گے کسی بھی، یعنی کرۂ ارض یعنی زمین کے اوپر کسی بھی مقام کا، یہ آپ اس کو فرض کریں یہ اس کا سمت الرأس ہے، کسی بھی مقام کا یہ سمت الرأس ہے۔ اب اسی سمت الرأس کے بالکل برابر میں نیچے کسی بھی جگہ پر آپ جہاں پہ کھڑے ہیں، آپ جس مقام پر ہیں وہاں پہ اگر آپ سیدھی لکڑی کھڑی کر لیں، مثال کے طور پر یہ نیچے زمین کے اوپر میں ایک لکڑی کھڑی کرنے کا یہ آپ کو نقشہ بنا کر دے رہا ہوں کہ زمین کے اوپر آپ کسی جگہ پہ آپ سیدھی لکڑی وہاں پہ کھڑی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ اس طریقے سے لکڑی ایک کھڑی کریں
تو اس لکڑی کا بالکل سمت الراس جو ہے وہ یہ بن جائے گا. یہ زمین کے اوپر آپ نے گویا کہ لکڑی کھڑی کر دی. اب یہ سورج ہے تو یہ سورج کی شعاعیں ایسے پڑیں گی، ایسے پڑیں گی، تو اس لکڑی کا سایہ ایسے بن جائے گا، یہ سایہ بن جائے گا. تو یہاں پر یہ جو لکڑی ہم نے کھڑی کی ہے، جس مقام پر ہم کھڑے ہیں، یہ اس کا سمت و راس ہو گیا، اور یہاں سے سورج نے اس پہ شعاعیں پھینکی تو یہ لکڑی ہے اور یہ اس کا سایہ ہے اور یہ اوپر سے سورج کی شعاع ہے. تو آپ کے سامنے ایک شکل بنی ہوئی نظر آ رہی ہے جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، وہ ہے مثلث. اور یاد رکھیں کہ یہ کون سی مثلث ہے جی؟ یہ ہے مثلث قائمۃ الزاویہ. تو یہ قائمۃ الزاویہ مثلث ہمارے سامنے وجود میں آ گئی. لکڑی، اس کا سایہ اور سورج کی شعاع. اب ہم یہاں پہ دیکھیں، تھوڑی سی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے گزشتہ اسباق پڑھے ہوئے، اب ان اسباق کی ہی دہرائی ہو رہی ہے کہ یہ جو سمت الراس کی طرف جا رہا ہے، اس کی وہ بھی اگر تھوڑا سا لمبا کروں تو یہاں پر دیکھیں آپ تو کچھ زاویے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. مثلا یہاں پہ بھی زاویہ بن رہا ہے، یہ بھی زاویہ بن رہا ہے، یہ بھی زاویہ بن رہا ہے. تو نیچے تو مثلث کے 3 زاویے ہیں، لیکن یہاں پہ اوپر آپ کو زاویہ بنتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ جو خط دائرہ معادل نہار سے سورج اوپر کی جانب ہے، تو یہ سورج کا میل ہے. یہ سورج کا میل اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو یہاں تک تو گویا کہ عرض البلد کسی بھی مقام کا، یعنی اس مقام کا عرض البلد ہمیں معلوم ہو گیا کہ میل اگر ہمیں معلوم ہو جائے. اب یہ میل شمس جب ہمیں معلوم ہو جائے گا تو پھر رہ جائے گا درمیان میں یہ والا حصہ. اب اس حصے کو ہم کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس حصے کو معلوم کرنے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں. چونکہ یہ جو حصہ ہے، یہ گویا کہ یہ زاویہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہمیں یہ والا حصہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. اور اس زاویے کو کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس زاویے کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے یہ والا زاویہ جو نیچے مثلث کا زاویہ ہے، اس زاویے کو ہم نے پہلے معلوم کرنا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے جو دو آمنے سامنے زاویے بنے ہوئے ہیں، یہ زاویہ نمبر 1 اور یہ زاویہ نمبر 2، یہ رأسی زاویے کہلاتے ہیں نا. یہ 2 رأسی زاویے کہلاتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے کہ آمنے سامنے جن کا رأس مشترک ہو اور اضلاع جو ہیں ان کے الگ الگ ہوں، تو یہ رأسی زاویے مقدار میں برابر ہوتے ہیں. لہٰذا اوپر والا زاویہ تو ہم معلوم کر نہیں سکتے، چونکہ وہ تو آسمان میں کہیں جا کر زاویہ بن رہا ہے. لیکن یہ جو نیچے لکڑی کے ساتھ شعاع نکل رہی ہے اور یہ جو زاویہ نمبر 2 بن رہا ہے، اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں. لہٰذا جب ہم اس کو معلوم کر لیں گے تو ہمارے لیے زاویہ نمبر 1 خود بخود معلوم ہو جائے گا. یہ جو زاویہ نمبر 1 ہے بیائی نہیں، یہی یہ سورج اور یہ مقام کا جو سمت الراس ہے، اس کے درمیان کا فاصلہ ہوگا. لہٰذا جب اس کا مقام کا یہ فاصلہ ہمیں معلوم ہو گیا اور میل شمس ہمیں پہلے سے معلوم ہو جائے گا، ان دونوں کو جب ہم آپس میں جمع کریں گے تو ہمارے سامنے جو ہے عرض البلد اس مقام کا خود بخود ہمیں معلوم ہو جائے گا. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے سے ہم عرض البلد کو معلوم کریں گے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ چلو ہم سورج اور یہ مقام کے سمت الراس کے درمیان میں جو زاویہ ہے اس کو تو ہم معلوم کر لیں گے، لیکن میل شمس کیسے معلوم کریں گے؟ تو میل شمس کو معلوم کرنے کا طریقہ تو ہمیں نہیں آتا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے تفہیم الفلکیات، یہ اگر آپ خریدیں تو اس کے آخر میں ہر دن کا میل شمس، یعنی مہینے کے اعتبار سے ہر دن کا میل شمس اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورج کا میل شمس اس وقت، یعنی اس دن کیا ہوگا. تو ہم وہاں سے وہ میل اگر لے لیں، وہ درجات کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی سورج کا آج کی تاریخ میں یہ میل ہے، تو وہ ہم لے لیں گے تو ڈائریکٹ ہمیں یہاں سے یہ والی جگہ معلوم ہو جائے گی. جب یہ معلوم ہو جائے گی تو باقی کو ہم یہ لکڑی کو کھڑی کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں. اچھا، میل شمس کے لیے یہ کتاب کے آخر میں بھی ہے اور کچھ اپلیکیشن بھی ہیں جو ان سے بھی معلوم ہو سکتا ہے. اگر اپلیکیشن نہ ہو تو اسی کتاب کو اگر آپ خریدیں تو اس کے آخر میں ہر تاریخ کا میل شمس مل جائے گا. تو اب ہم صرف فوکس کرتے ہیں سورج اور سمت الراس، کسی بھی مقام کا یہ مقام کا سمت الراس، اس کے درمیانی فاصلے کو معلوم کرنے کا طریقہ. تو اس کا طریقہ میں نے جس طریقے سے نقشہ آپ کے سامنے بنایا ہوا ہے وہ بہت سادہ ہے.
وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی کھڑے ہوں وہاں پر آپ ایک میٹر لکڑی کھڑی کر لیں۔ 1 میٹر لکڑی جب آپ کھڑی کر لیں گے تو اس کا سایہ آپ ناپیں گے کہ وہ کتنے میٹر یا کتنے سینٹی میٹر آتا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ لکڑی کھڑی کریں گے تو یہ 1 میٹر لکڑی ہے، اور اس کا یہ جو سایہ ہوگا وہ آپ ناپ کر فوٹے کے ذریعے سے اس کو اپنے پاس لکھ لیں۔ تو گویا کہ اب ہمارے پاس اس مثلث کا ایک ضلع یہ 1 میٹر لکڑی یہ معلوم ہو گیا، اور ساتھ ہم نے اس کا سایہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ سایہ کون سا ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ یہ سایہ کس وقت کا معلوم کرنا ہے، صبح کا، شام کا، کس وقت کا؟ تو یہ سایہ نصف النہار کے وقت کا معلوم کرنا ہے۔ نصف النہار کا وقت، عین زوال کا جو وقت ہے، اس وقت آپ نے اس لکڑی کا سایہ نکالنا ہے اور اس وقت اس کا سایہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اب نصف النہار کا وقت کیسے معلوم کریں؟ تو اس کے لیے ہم نے دائرہ ہندیہ آپ کو پڑھایا تھا کہ دائرہ ہندیہ کے ذریعے سے آپ اپنے مقامی نصف النہار کے وقت کو معلوم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس نصف النہار کے وقت میں آپ اس لکڑی کا سایہ معلوم کر لیں گے اور اس کو لکھ لیں گے۔ گویا کہ ہمارے پاس ایک لکڑی ایک ضلع ہے اور ایک اس کا سایہ دوسرا ضلع ہے، 2 ہمیں معلوم ہو گئے، اور چونکہ یہ زاویہ قائمہ تو زاویہ مثلث ہے تو اس کا 90 درجے کا یہ درمیانی جو زاویہ ہے یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہمارے پاس آ گئیں۔ اب 3 چیزیں تو ہمیں معلوم ہیں، اب ہم نے کون سی چیز معلوم کرنی ہے جی؟ چوتھی چیز معلوم کرنی ہے، اور وہ ہے یہ اوپر والا زاویہ، اس زاویے کو ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو اب ہم ایک مثال کے ذریعے سے ہی آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے جب لکڑی مثلا اگر آج کا ہم لے لیتے ہیں، آج کی تاریخ ہمارے پاس ہے 26 جولائی، تو 26 جولائی کو آپ نے 1 میٹر لکڑی کھڑی کر دی، تو یہ لکڑی 1 میٹر ہے، اس کا سایہ مثال کے طور پر بن گیا ہے، وہ ہے جی تقریباً 1 میٹر اور آگے تقریباً 2 سینٹی میٹر، 1 میٹر اور 2 سینٹی میٹر گویا کہ سایہ آپ نے اس کا عین نصف النہار کے وقت میں آپ نے اس کا سایہ معلوم کر لیا۔ تو اب ہمارے پاس جو ہے 2 یہ معلوم ہو گیا، اور ایک 90 درجے کا جو زاویہ ہے وہ پہلے سے معلوم ہے، تو 3 چیزیں ہمارے پاس معلوم ہیں۔ اب ہم زاویے کو معلوم کرتے ہیں۔ تو زاویے کو معلوم کرنے کا طریقہ ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر پڑھ لیا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو زاویہ ہے، اس زاویے کی روح سے اس کے ساتھ والا جو لکڑی جو ہم نے ضلع فرض کیا ہے تو یہ ہے ایک ضلع، یہ متصلہ ہے، اور نیچے جو سایہ ہے یہ ہے متقابلہ۔ تو متقابلہ اور متصلہ ہمیں معلوم ہے، وتر ہمیں معلوم نہیں ہے، تو لہٰذا متقابلہ اور متصلہ اگر معلوم ہوں تو کس نسبت کے ذریعے سے ہم یہاں پہ یہ زاویہ معلوم کر سکتے ہیں؟ تو متقابلہ بٹا متصلہ یہ ہم نے پڑھا تھا 10 کے اندر، لہٰذا 10 والا یہاں پہ نسبت لگے گی اور اس کے ذریعے سے ہم یہ زاویہ آسانی سے معلوم کر لیں گے۔ تو ہم اسی طریقے سے لکھ لیتے ہیں 10، یہ جو زاویہ معلوم نہیں ہے اس کو تھیٹا لکھ دیں گے، 10 تھیٹا متقابلہ بٹا وتر، متقابلہ بٹا متصلہ، متقابلہ بٹا متصلہ۔ اب پھر دوبارہ 10 تھیٹا متقابلہ ہمارے پاس 1.2 ہے بٹا متصلہ، متصلہ ہمارے پاس 1 ہے۔ اب 1.2 بٹا 1 اس کو آپ کیلکولیٹر کے اندر کریں، یعنی بٹے کا مطلب ہوتا ہے تقسیم، تو تقسیم کریں کیا جواب آتا ہے؟ تو آسان ہے، جب 1.2 تقسیم 1 کریں گے تو 1.2 ہی جواب آ رہا ہے۔ یہ ہم نے 10 کی نسبت معلوم کر لی۔ اب تھیٹا کو یعنی یہ مجہول ہے تو معلومات کو ایک طرف کریں گے، مجہولات کو دوسری طرف، تو یہ تھیٹا برابر 10 اس طرف چلا جائے گا تو یہ 10 انورس بن جائے گا، 10 انورس 1.2۔ اب ہم 10 انورس 1.2 کیلکولیٹر کے اندر لکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ تو اس کا جواب آ رہا ہے 50.1944۔ تو تھیٹا برابر 50.1944۔ آگے کچھ اور فگر بھی ہے لیکن ہم بس یہاں تک ہی لکھ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ
یہ جو زاویہ ہے یہ کتنے درجے کا ہو گیا جی؟ 50.1944 کا. یہ اس طرف اگر آپ شکل میں دیکھیں تو یہ زاویہ ہمیں معلوم ہو گیا 50.1944 کا. جب یہ ہے 50.1944 کا ہے تو یہ بھی خود بخود ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بھی 50.1944 درجات کا ہے. تو گویا کہ میل شمس تو ہمیں پہلے سے معلوم ہوگا، وہ ابھی ہم 26 جولائی کا کتاب سے نکال کر ہم آپ کو بتا دیں گے، اور وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے. اور یہ والی جو جگہ ہے یہ ہمیں ابھی معلوم ہوگی 50.1944. تو اب ہم جب میل شمس کو، آج کا میل شمس کو اور ساتھ ساتھ یہ 50.1944 کو ہم جمع کر دیں گے تو ہمارے سامنے اس مقام کا جو ہے وہ عرض البلد نکل آئے گا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا میل شمس کیا ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے تفہیم الفلکیات کتاب کا پیج کھولا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اوپر لکھا ہوا ہے جولائی کے انہوں نے دیا ہوا ہے، اور جولائی کا دیکھیں ڈیٹ بھی ہے، اور ساتھ LTN کا معنی ہوتا ہے لوکل ٹائم آف نون، یعنی نصف النہار کا مقامی وقت. یہ بھی انہوں نے دیکھیں وہاں پہ LTN لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے حقیقت میں STN. اس کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ جو ہمارے 75 درجے کے اوپر جو نصف النہار کا وقت ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے معلوم کرنے کے لیے، ہمیں اپنا نصف النہار معلوم کرنے کے لیے. تو یہ انہوں نے خود ہی لکھ دیا ہے، اشاری نظام میں ہے، اس کو ہم خود ہی پھر بعد میں ہم اس کو گھنٹوں منٹ میں بدل دیتے ہیں. وہ بھی کیلکولیٹر کے اوپر ایک طریقہ ہوگا، جب ہم نمازوں کے اوقات نکال رہے ہوں گے تو وہ ہم معلوم کر لیں گے. تو یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ بھی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے. ساتھ انہوں نے ڈی سن کا مطلب ہوتا ہے ڈکلینیشن آف سن، یعنی میل شمس ہر دن کا انہوں نے ساتھ لکھ دیا ہے. اب یہ مثلا ہم 26 جولائی ہے اگر تو ہم دیکھتے ہیں تو آج کا جو میل شمس ہے 19.329. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج جو دائرہ معادل نہار سے 19 درجے اوپر شمال کی طرف ہے، 19.329 درجے. اس کو ہم جا کر وہ جو ہم نے کلیہ زاویہ معلوم کی اس کے ساتھ جمع کریں گے تو ہمارے مقامی جو عرض البلد ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. ویسے اس کتاب کے اندر اگر آگے دیکھیں تو اس کتاب میں بھی عرض البلد ہر مقام کا انہوں نے لکھا ہوتا ہے. عرض البلد اور طول البلد دونوں انہوں نے ہر مقام کا پورے پاکستان میں جو مشہور مقامات ہیں ان کا یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا ہے. تو اس لیے یہ کتاب بھی اپنے پاس خرید کر رکھ لیں اور اس کو دیکھتے رہیں. تو ناظرین ہمیں معلوم ہو گیا کہ سورج کا میل شمس 19.329 ہے آج، اور اس کے بعد سمت الراس، مقام کے سمت الراس اور سورج کے درمیان کا جو فاصلہ ہے قرہ سماوی کے اوپر ہمیں وہ بھی معلوم ہو گیا 50.1944. تو ان کو ہم آپس میں جمع کرتے ہیں. تو جمع کریں گے تو ہمارے سامنے اس مقام کا عرض البلد خود بخود معلوم ہو جائے گا. تو جب ہم نے جمع کیا تو ہمارے سامنے جواب آیا 69.523.4. تو گویا کہ یہ اس مقام کا عرض البلد ہے 69.5234. یہ اس کا عرض البلد ہے. اب یہاں پر یہ طریقہ تو ہمیں الحمدللہ آ گیا. یہاں پہ ایک 2-3 وضاحتیں ہیں وہ جان لیں کہ جب ہم نے پہلے وضاحت بھی کی ہے کہ جب سورج خط استوا کے محاذات میں دائرہ معادل نہار سے نیچے ہوگا، مثلا یہاں پر اگر ہوگا تو اس وقت جو اس کا میل ہوگا وہ منفی میں ہوگا. تو پھر اگر منفی میں ہے نا تو اسی طریقے سے منفی کے ساتھ ہی اس رقم کو ہم لکھیں گے. مثلا اگر یہ -19 اگر یہاں پر ہو تو جمع کرتے وقت ہم -19 ہی کیلکولیٹر کے اندر لکھیں گے، تو تاکہ جو بھی جواب آئے پھر وہ اس کے مطابق آئے گا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پہلے جو ہوگا یہ دائرہ معادل نہار والے کو کیلکولیٹر جو ہے وہ اس کو منفی کرے گا، اور اس کے بعد اوپر والے کو جو تعداد ہوگی درجات اس کو پھر وہ جمع کرے گا. تو اس لیے دائرہ معادل نہار والے کو نیچے جب وہ منفی کر لے گا تو خود بخود اوپر والے درجات ہمیں معلوم ہو جائیں گے. تو اس لیے وہاں پہ جو آپ اگر جب آپ دیکھیں گے تو میل شمس جو ہے وہ مائنس میں آئے گا، تو آپ نے مائنس ہی میں ساتھ لکھنا ہے اور اس کو جو ہے اس اوپر والے جو زاویہ آپ نے معلوم کیا گا اس کے ساتھ جمع کرنا ہے.
تو یہ وضاحت ہوگی۔ اب آخر میں ہم اس کا وہ کلیہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اگر اس کلیے کو مختصراً اگر آپ یہ والا پورا لمبا پروسیس نہ کرنا چاہیں تو آپ بغیر اس کے اگر آپ وہ کلیہ ایک ہی مرتبہ اگر کیلکولیٹر میں ڈائل کرنا چاہیں تو وہ طریقہ بھی ہے کہ ایک ہی مرتبہ اگر آپ لکھیں تو آپ کے سامنے عرض البلد خود بخود نکل آئے گا۔ وہ کلیہ کیا ہے وہ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں۔ عرض البلد معلوم کرنے کا کلیہ 10 انورس بریکٹ شروع سایہ، یہ سایہ وہی ضلع ہے جسے ہم متقابلہ کہتے ہیں۔ متقابلہ تقسیم متصلہ کو ہم عمود بھی کہتے ہیں، اور وہ عمود حقیقت میں وہ لکڑی جو ہے وہ ہے۔ تو بریکٹ بند جمع میل شمس، یہ اگر اسی طریقے سے آپ ڈال دیں گے، سب سے پہلے آپ سایہ معلوم کریں گے تو اس کی رقم ڈالیں گے، سایہ کی رقم ڈالیں گے عمود کی جگہ پر، یعنی لکڑی کی جو پیمائش ہے وہ ڈالیں گے، اور میل شمس جمع بریکٹ اسی طریقے سے ڈالیں، اور میل شمس کو آپ اس طریقے سے کتاب کے آخر سے اس تاریخ کا معلوم کر کے وہاں ڈال دیں گے تو آپ کو آپ کا مقامی عرض البلد وہ مل جائے گا۔ تو آپ اس کی مشق کریں، اگر آپ کے پاس کتاب ہے اور کتاب نہیں ہے تو اس کو خرید لیں اور اس کی مشق کر کے آپ عرض البلد اپنا مقامی معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔